امریکہ نے کچھ ممالک کو قائل کر لیا کہ تیل کے لیے تمام لین دین ڈالر میں کیا جائے۔ یوکرین کے بحران کے باعث تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں 10 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ سعودی عرب اور عراق یا کینیڈا جیسے ممالک کے لیے ڈالر کے علاوہ کسی اور کرنسی میں تیل بیچنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ وہی جاپان جس پر کل امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر اٹامک بامز گرائے تھے، آج اسی جاپان کو امریکہ ہتھیار بنانے، بیچنے اور خریدنے کی اجازت دے رہا ہے۔ وی ایل سی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام ایک فینومینن کے بارے میں ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک قسم کی کرنسی بن گئی ہوئی ہے، ایک فائنینشیل، ایک اکنامک فینومینن ہے جس پہ کہ ہم بات کریں گے۔ دراصل 1974 میں سعودی عرب کی حکومت نے اس وقت کے امریکی صدر رچرڈ نکسن کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے تحت یہ طے پایا کہ سعودی عرب کی تیل کی برآمدات ڈالر میں ہوں گی۔ اس معاہدے کے تحت سعودی عرب نے اپنی رقم امریکی ٹریجری بانڈز میں لگا دی۔ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان یہ معاہدہ دور رس اثرات کا حامل تھا۔ کئی ممالک سعودی عرب کے نقش قدم پر چل پڑے اور پوری دنیا میں تیل کی قیمت ڈالر میں طے ہونے لگی۔ دراصل پیٹرو ڈالر ان امریکی ڈالروں کو کہا جاتا ہے جو تیل برآمد کرنے والے ملکوں کو ادا کیے جاتے ہیں، یعنی تیل برآمد کرنے والے ملکوں کی بین الاقوامی تنظیم اوپیک بنیادی طور پر امریکی ڈالر میں ہی رقم وصول کرتے ہیں جو پیٹرو ڈالر کہلاتے ہیں۔ اوپیک کی تنظیم 1960 میں 5 ممالک نے تشکیل دی تھی جو ایران، عراق، کویت، سعودی عرب اور وینزویلا تھے، یعنی 5 بانی ارکان میں سے 4 مسلم تھے، اور اب اوپیک ارکان کی تعداد 17 ہے، کیونکہ 1961 میں قطر شامل ہوا اور 1962 میں انڈونیشیا اور لیبیا۔ 1973 کے تیل کے بحران تک اوپیک ارکان کی تعداد 12 تک پہنچ گئی تھی، جس کے بعد امریکہ نے کچھ ممالک کو مجبور یا قائل کر لیا کہ تیل کے لیے تمام لین دین ڈالر میں کیا جائے، جس کے لیے پیٹرو ڈالر کی ٹرمینالوجی سامنے آئی۔ اس کے بعد سے اب تک ڈالر تیل کے کاروبار میں ترجیحی کرنسی رہا ہے۔ گزشتہ چند سال میں چین اور روس نے کوشش کی ہے کہ پیٹرو ڈالر کی برتری کو ختم کر دیا جائے، لیکن اس میں کامیابی نہیں حاصل ہو سکی۔ اس وقت دنیا بھر میں تیل اور گیس کے کاروبار کا حجم کھرب ڈالر سے زیادہ ہے۔ تیل برآمد کرنے والے ممالک میں روس کا درجہ سعودی عرب کے بعد دوسرا ہے، جبکہ عراق اور امریکہ دوسرے اور تیسرے نمبر پر آتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چین اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تیل درآمد کرتا ہے، جبکہ استعمال کے لحاظ سے امریکہ کا دنیا میں پہلا نمبر ہے۔ اب یوکرین کے بحران کے باعث تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں 10 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں، اور 2024 کے آخر تک تیل کا عالمی کاروبار 2.5 ارب ڈالر تک پہنچنے کا تخمینہ ہے، اور ظاہر ہے امریکہ اس کاروبار میں اپنے ڈالر کی اہمیت مستحکم رکھنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ اب تک تاریخی طور پر امریکی ڈالر دیگر کرنسیوں کے مقابلے میں زیادہ مستحکم رہا ہے، اور اس کی مقبولیت کا راز یہ بھی ہے کہ یہ دنیا میں ہر جگہ، چھوٹے بازاروں سے بڑی منڈیوں تک آسانی سے قبول کر لیا جاتا ہے۔ کرنسی کا کاروبار کرنے والے بھی سب سے زیادہ ڈالر پر انحصار کرتے ہیں اور دیگر کرنسیوں کو آسانی سے قبول نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر آپ کراچی یا لاہور کے بازار میں چینی یوان یا روسی روبل لے کر نکلیں تو شاید ہی کوئی دکاندار اسے قبول کرے، البتہ ڈالر کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا۔ اس سلسلے میں امریکہ کی حکومت نے بتدریج کام کیا ہے۔ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد جب عرب ممالک نے تیل کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تو مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بہت بڑھ گئی تھیں، جس کے بعد 1974 میں امریکی صدر نکسن نے سعودی عرب کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور طے پایا کہ سعودی عرب کو تیل کی برآمدات ڈالر میں ہی ہوں گی، جس کے بعد سعودی عرب نے اپنی رقوم امریکی ٹریجری بانڈ میں لگائیں۔ ٹریجری بانڈ، جنہیں مختصراً ٹی بانڈ بھی کہا جاتا ہے، حکومت کے قرضوں کی سیکیورٹی یا ضمانت ہوتے ہیں
جو تقریباً 20 سال بعد میچور ہوتے ہیں، یعنی اپنی منافع بخش عمر کو پہنچنے کے بعد۔ اس کے بعد کئی ممالک نے یہی راستہ اپنا لیا اور پیٹرو ڈالر کی قدر بڑھتی گئی۔ اب دیگر ممالک کو تیل خریدنے کے لیے ڈالر ذخیرہ رکھنے پڑتے تھے، جس کے بغیر وہ تیل نہیں خرید سکتے تھے، یعنی ان کی معیشت کا پہیہ پیٹرو ڈالر سے ہی چل رہا تھا۔ پھر مغربی ممالک میں سرمایہ کاری کے لیے بھی ڈالروں کی ضرورت تھی، اور غیر ملکی اشیاء اور دیگر ساز و سامان کے لیے بھی۔ اس وقت دنیا بھر کے ممالک کی مجموعی زر مبادلہ کے ذخائر کا 60% حصہ ڈالر پر مبنی ہے۔ اب اگر اس میں چین، روس اور سعودی عرب کے کردار کا جائزہ لیا جائے تو چین اس وقت روزانہ 1 کروڑ بیرل سے زیادہ خام تیل درآمد کرتا ہے، جس کا تقریباً 5واں حصہ سعودی عرب سے آتا ہے، اور خود سعودی عرب کے تیل کی مجموعی برآمدات کا 1/4 حصہ صرف چین کی طرف جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ سعودی عرب کی تیل کی برآمدات کا 3/4 حصہ ایشیائی ممالک کو جاتا ہے، جبکہ صرف 10% یورپ کو، جبکہ امریکہ میں روزانہ 15 لاکھ بیرل تیل جاتا ہے، کیونکہ امریکہ اب اپنی ضروریات خود اپنے تیل سے ہی بڑی حد تک پوری کر لیتا ہے۔ اب چونکہ امریکہ تیل کا بڑا خریدار نہیں رہا، اس لیے تیل پیدا کرنے والے ممالک ایشیائی منڈی کی طرف زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ اب روس اور سعودی عرب جیسے ممالک اس کوشش میں ہیں کہ وہ خود چین، جاپان، جنوبی کوریا اور بھارت جیسے ممالک میں تیل کی ریفائنریاں بنانے کی پیشکش کر کے تیل کے طویل مدتی معاہدے کر سکیں۔ روس نے تو پہلے ہی ڈالر کی بجائے باٹر یا دیگر کرنسیوں میں تجارت کا اعلان کر دیا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب کیا کرتا ہے۔ خود چین کے لیے تو یہ بہت اچھا ہوگا کہ وہ چینی یوان میں ادائیگی کر دے، جو روس تو قبول کر لے گا، مگر سعودی عرب اور عراق یا کینیڈا جیسے ممالک کے لیے ڈالر کے علاوہ کسی اور کرنسی میں تیل بیچنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اس دوران میں بھارت نے روس سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے اور رعایتی قیمتوں پر تیل دھڑا دھڑ خرید رہا ہے۔ اب امریکہ اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ چین، روس یا سعودی عرب کو پریشرائز کرے کہ وہ پیٹرو ڈالر کا استعمال کریں۔ اس وقت بھارت تیل کے صارفین میں 3 نمبر پر ہے، یعنی امریکہ اور چین کے بعد سب سے زیادہ تیل بھارت میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر بھارت کو اپنی کھپت کا 80% حصہ باہر سے خریدنا ہوتا ہے، جو وہ زیادہ تر عراق، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے خریدتا ہے، یعنی اپنی درآمدات کا نصف حصہ بھارت صرف ان 3 ملکوں سے خریدتا ہے۔ اب تک روس کا درجہ خاصا نیچے تھا، یعنی صرف 2%۔ اس صورتحال میں لگتا ہے کہ پیٹرو ڈالر کا مستقبل امریکہ سے زیادہ بھارت، چین، روس اور سعودی عربیہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ 4 ممالک دیگر کسی کرنسی میں تیل کا بیوپار کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو امریکہ کو کوئی نئی چال سوچنی ہوگی، جو کہ ایک اور جنگ یا کساد بازاری کی صورت میں سامنے آ سکتی ہے۔ ولادیمیر پوٹن نے ایک بریفنگ میں کہا ہے کہ یہ غلط بات نہیں ہے کہ ہم امریکی ڈالر پر اپنا انحصار کم کریں، بلکہ یہ درست قدم ہے۔ ڈالر کو ترک کر کے دوسری کرنسیوں میں تجارت کرنے کا کام صرف گیزوپروم نے ہی شروع نہیں کیا، بلکہ کئی اور روسی کمپنیاں اس کام میں شامل ہو گئی ہیں۔ شاید روس اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ جب تک امریکی ڈالر پر ضرب نہیں لگائی جائے گی، امریکہ کی بالادستی کو نہیں توڑا جا سکتا اور امریکی بالادستی ختم نہیں ہوگی۔ روس میں جرمنی کے ایک بینک کے سربراہ نے فائنینشل ٹائمز سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس اپنی تجارت کو ڈالر کے علاوہ دوسری کرنسیوں تک پھیلا رہا ہے، جس میں چینی یوان، ہانگ کانگ ڈالر یا سنگاپور ڈالر بھی شامل ہیں۔ اور ایک زیرو پیج نامی ویب سائٹ کے مطابق ڈالر کی بجائے دوسری کرنسیوں میں تجارت کرنے میں روس کے سارے بینک مصروف ہیں۔ خود روس کے اسٹیٹ بینک کے صدر نے کہا ہے کہ ڈالر کی بجائے دوسری کرنسیوں کا استعمال بینک کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اس پر امریکی کالم نگار اور اینکر پرسن میخائل سینڈر نے لکھا ہے کہ روس امریکہ کے پیٹرو ڈالر پر قاری ضرب لگانے کی پوری کوشش کر رہا ہے اور اس کی تیاری مکمل کر چکا ہے۔ جواباً امریکہ نے جاپان کو امریکہ کی ایک بڑی جنگ، جسے کہ وہ ایک اچھی جنگ کا نام دے کر سامنے لانا چاہتا ہے، کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس نے جاپان پر 1945 میں جو قدغن لگائی تھی کہ وہ ہتھیار نہیں بنا سکتا،
وہ ہتھیار بیچ نہیں سکتا، جاپان پر سے اس نے یہ پابندی اٹھا لی ہے اور اب جاپان کو ایشیا میں ایشیائی نیٹو کے لیڈر کے طور پر سامنے لا رہا ہے۔ وہی جاپان جس پر کل امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹامک بامز گرائے تھے، آج اسی جاپان کو امریکہ ہتھیار بنانے، بیچنے اور خریدنے کی اجازت دے رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایشیائی نیٹو کا لیڈر بنانے جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں جاپان کے وزیر اعظم نے شنگریلا کانفرنس میں ایک اعلان بھی کیا، جس میں کہ انہوں نے ایک اندیا دیا کہ 5 ملکوں کو ملا کے، جس میں بھارت، امریکہ، آسٹریلیا، جاپان، اس طرح کے ممالک شامل ہوں گے اور ان کی ایک تنظیم بنے گی جسے کہ ایشیائی نیٹو کا نام دیا جا رہا ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ جاپان کو امریکہ اپنے مورے کے طور پر ایشیا میں استعمال کرے گا۔ بہرحال دنیا میں اس وقت سخت کشمکش ہے اور اسے عالمی جنگ یا کسی اور بڑی جنگ کا خطرہ بھی لاحق ہے، مگر فی الحال چالوں پر چالیں چلی جا رہی ہیں۔ شطرنج کی بساط پر مہرے پر مہرا بٹھایا جا رہا ہے، مگر یہ بات واضح ہے کہ امریکہ پیٹرو ڈالر کی قدر کم ہونے پر چپ نہیں بیٹھے گا اور وہ اس دنیا کو کسی جنگ میں جھونکنے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ 20ویں صدی کے وسط سے دنیا میں امریکی کرنسی یعنی ڈالر کا غلبہ ہے اور گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران متعدد مواقع پر اس غلبے کے ٹوٹنے، ختم ہونے یا کمزور پڑنے کی پیشگوئیاں کی جاتی رہی ہیں، لیکن ڈالر کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ معروف مورخ فرگوسن کا کہنا ہے کہ ڈالر کا کوئی متبادل نہیں ہے، کیونکہ یورپ ایک میوزیم ہے، جاپان ایک نرسنگ ہوم ہے، چین ایک جیل ہے اور بٹ کوائن ایک تجربہ ہے۔ ذخائر رکھنے کے لیے مغربی کرنسیوں کا واحد متبادل یوان ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے چین کو بہت کچھ بدلنا ہوگا۔ اصلاحات اور شفافیت، بچت کی ترغیبات، سرمایہ کی نقل و حرکت کے کنٹرول کے خاتمے کی ضرورت۔ شاید ہی چین ایسا کر پائے، لیکن بہرحال دنیا میں اس کے پاس یہ اپرچونٹی آتی دکھائی دیتی ہے اور لگتا یہ ہے کہ پیٹرو ڈالر آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اپنا دم توڑ جائے گا، لیکن اس سے پہلے امریکہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ ایسا نہ ہو پائے۔ شطرنج کی بساط بچھی ہے، مہرے پہ مہرا بیٹھا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔